لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، مسلسل اسی آیت پر گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف دین اسلام ہے. اور جتنے بھی نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، تو سارے کے سارے نبی اسی اعلان کے ساتھ آئے، اسی دین کو لے کر آئے، توحید کا اعلان کرتے ہوئے آئے. تمام نبیوں نے توحید کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں کو بتایا. اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی جب تبلیغ دین شروع کی تو آپ نے بھی یہی کہا: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے. تو عزیزان گرامی، دین اسلام دنیا کا سب سے بہترین دین، اللہ کا پسندیدہ دین، تو ہمیں بھی اسی دین کو ماننا ہے، اسی دین پر عمل کرنا ہے. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں دین اسلام کو، تو دین اسلام میں دو چیزیں ہیں: ایک ہے اصول دین اور ایک ہے فروع دین. فروع دین یعنی دین کی شاخیں، اصول دین یعنی دین کی جڑیں. شاخیں، جو درخت میں شاخیں ہوتی ہے اسے شاخ کہا جاتا ہے، اور جڑ جیسے کہ جھاڑ کی جڑ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمیں دین اسلام کو اگر مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا ہے، دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اصول دین کو مضبوط رکھنا ہوگا. جیسے ایک درخت ہے، درخت کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے، درخت کو سرسبز رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. جب تک جڑیں مضبوط رہتی ہے تب تک جھاڑ ہرا بھرا رہتا ہے. جیسے ہی جڑیں جل جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے تو وہ جھاڑ بھی مرجھا جاتا ہے. ایسے ہی دین اسلام ہے. دین اسلام میں دو چیزیں ہیں: ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین. تو فروع دین کا دار و مدار اصول دین پر ہے. جب تک انسان کا اصول دین مضبوط رہے گا، اس کے فروعات اسے فائدہ دیتے رہیں گے. جیسے ہی اصول دین خراب ہو جائے گا، اس کے فروعات اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. آپ دیکھتے ہیں جب تک جڑ ہے تب تک وہ درخت پھل بھی دے رہا ہے، پھول بھی دے رہا ہے، اس میں پتیاں بھی ہری بھری ہے، تمام چیزیں ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن جیسے ہی جڑ خراب ہو جائے تو اب نہ اس سے پھل ہم حاصل کر سکتے ہیں، نہ اس میں ہری پتیاں ہوگی، نہ پھول ہوں گے، نہ پودے ہوں گے. تو اسی طرح سے دین اسلام بھی ہے. جب تک اس کا اصول قائم ہے، اس کا اصول اچھا ہے، تب تک اس کا فروع فائدہ دیتا رہے گا. جیسے ہی اصول خراب ہو گیا، ختم، اب فروعات کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
تو عزیزان گرامی ہمیں اپنے اصول دین کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ اب اصول دین کس طرح سے ہم مضبوط کر سکتے ہیں؟ اصول دین میں کہا گیا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، یعنی اصول دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو یہ ماننا ہی پڑے گا۔ ہمارے آبا و اجداد نے بتا دیا کہ اللہ ایک ہے تو ہم مان لیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تو ہم مان لیں کہ نبیوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اماموں کو بھیجا تو ہم مان لیں کہ اماموں کو بھیجا۔ ہمارے آبا و اجداد نے بتا دیا کہ قیامت آنے والی ہے تو ہم یہ یقین کر لیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ اگر انسان ان کے کہنے پر یہ مان لے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، پھر بھی وہ مسلمان ہے، مسلمان قائم رہے گا، اس پہ سارے احکامات مسلمان کے جاری ہوں گے۔ اگر وہ مر جائے تو وہ مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ لیکن ایسا شخص جو صرف اپنے آبا و اجداد کی بات مان کر دین اسلام پر عمل کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے دین سے منحرف ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے عقیدے والا اپنے عقیدے کی دلیل پیش کر دے تو وہ اس کی دلیل کو کاٹ نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمارے عقیدے میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں جو اصول دین ماننا ہے، تمہیں جن اصولوں کو ماننا ہے، عقلی دلیلوں کے ذریعے سے ماننا ہے، اس میں تقلید نہیں ہے۔ جب انسان عقلی دلیلوں کے ذریعے سے اصول دین پر قائم ہوتا ہے تو اسے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جس عقیدے پر ہم قائم ہیں، جن عقائد کو ہم مانتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس عقلی دلیل بھی موجود ہونی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے ائمہ طاہرین معصومین علیہم السلام نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ یہ جو توحید کا عقیدہ ہے، وجود خدا کا عقیدہ ہے، اس پر اماموں نے دلیلیں بھی پیش کی ہے۔ ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ تم اب اپنی طرف سے دلیل قائم کرو، نہیں، یہ تو ہمیں کرنا ہے، لیکن امام نے ہمیں دلیلیں بھی بتا دی ہے کہ وجود خدا کی کیا دلیل ہے، توحید پر کیا دلیل ہے، امامت پر کیا دلیل ہے۔ تو ہمارے اماموں نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا۔ ہم اپنے اماموں کی زندگی کو، ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کی حدیثوں کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اماموں نے ہم سے کیا کیا کہا ہے اور کیسی کیسی باتیں بتائی ہیں۔ اب وجود خدا پر دلیل، ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے، جو کہ دہریہ ہے۔ دہریہ یعنی وہ جو خدا کا عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، کسی موجود کو نہیں مانتے کہ کوئی اس دنیا کا خلق کرنے والا ہے۔ ابن ابی لوجہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بتائیے کیا وجود خدا پر کوئی دلیل ہے؟ میں تو نہیں مانتا کہ کوئی خدا اس دنیا میں موجود ہے جو اس دنیا کو خلق کرنے والا ہے۔ تو اب اسے امام جسے بھی جواب دیتے ہیں اس کی عقل کے اعتبار سے کہ وہ مان لے، فوراً سمجھ جائے۔ اب امام چاہتے تو یہاں کلام کی بحث بھی کر سکتے تھے وجود خدا پر، لیکن اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتا، اگر خدا ہوتا تو تجھے کیسا بناتا؟ تو خدا کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، ابھی تیری جو شکل و صورت ہے، ایک شکل و صورت تیری بنی ہوئی ہے، یہ بتا یہ شکل و صورت بنانے والا کوئی ہے کہ ایسے ہی بن گئی؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو ایسے ہی بن گئی۔ تو اب امام کہتے ہیں اگر کسی نے اسے بنایا ہوتا، تو کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود بن گئی، اب یہ بتا اگر اسے کسی نے بنایا ہوتا تو کیا اس میں کوئی رد و بدل ہوتا، کوئی ترمیم ہوتی، کچھ الگ ہوتا؟ تو اب وہ محو حیرت ہے، جواب کیا دے کہ اگر کوئی اور بناتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اگر کوئی اور بناتا تو کسی اور شکل کا بناتا، میں اس شکل کا ہوں، یعنی اس شکل کو بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہے، اور جس نے بھی بنایا ہے وہی خداوند عالم ہے۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اماموں نے بھی وجود خدا پر کئی مرتبہ دلیلیں پیش کی ہے، دلیلیں قائم کی ہے۔ جب مناظرے ہوا کرتے تھے، لوگ امام کے پاس سوال کرنے آتے تھے تو امام اس طرح سے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام کا ایک چاہنے والا سوال کرتا ہے امام سے کہ مولا، ہم سے لوگ وجود خدا کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم خداوند عالم کو مانتے ہو، جو خدا کو نہیں مانتے وہ سوال کرتے ہیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اب امام اسے جواب دیتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ، کیا کبھی تم نے دریا کا سفر کیا ہے ناؤ پر سوار ہو کر؟ کہا کہ ہاں کیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تمہاری کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو؟ کہا ایسا بھی ہوا ہے۔ کہا ایسا بھی ہوا ہے کہ جب بھنور میں پھنس گئی ہو تو تمہیں ایسا لگا ہو کہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا؟ اس عالم میں جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو، اس عالم میں بھی تمہیں ایسا لگا ہو کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو مجھے بچا لے گی؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں مولا مجھے ایسا لگا۔ تو امام فرماتے ہیں تمہیں ایسا جو لگا ہے، جس ذات کے بارے میں تم نے سوچا ہے وہی ذات خداوند عالم کی ذات ہے جو تمہیں بچانے والی۔ اب یہ تو اماموں نے جواب دیا، اب امام کے چاہنے والے بھی وجود خدا کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ علی ابن میثم جو جناب میثم تمار کے دو نسبتوں سے فرزند ہے، دو نسبتوں کے بعد سے، اب یہ امام کے چاہنے والے مامون رشید کے دربار میں جیسے دربار لگایا جاتا تھا، مناظرے کے لیے علماء آتے تھے، اپنے عقیدے کو پیش کیا کرتے تھے، تو ایک دہریہ مامون رشید کے دربار میں آتا ہے اور صدر مجلس میں بیٹھ کر، یعنی درمیان مجلس میں بیٹھ کر وہ اپنے عقیدے کے بارے میں بیان کر رہا ہے، وجود خدا کا انکار کر رہا ہے۔ اب سارے جو درباری عالم تھے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو گفتگو ہوتی تھی وہ عالم جو دربار میں موجود ہوتے تھے، بادشاہ کے جو عالم ہوتے تھے ان کے درمیان میں ہوتی تھی، ایسے ہی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ درباری عالم تو جواب نہیں دے سکے، علی ابن میثم کا وہاں آنا ہوتا ہے، دربار میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دہریہ ہے اور اپنے عقیدے کو بیان کر رہا ہے اور لوگ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ انہیں بڑا برا لگا۔ اب جو وہاں کے وزیر تھے، سہل ابن حسن مامون رشید کے وزیر تھے وہاں، انہوں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا کہ اے سہل، جب انہوں نے آواز دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگے کہ میں جب گھر سے نکلا تو گھر سے نکلنے کے بعد میں دریا کے کنارے آیا، جب میں دریا کے کنارے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک کشتی ہے جس پر کوئی ملح نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، اور لوگ اس کشتی پر سوار ہو رہے ہیں۔ کشتی پر سوار ہونے کے بعد کشتی خود بخود چلتی ہے اور انہیں دوسرے کنارے چھوڑنے کے بعد وہاں سے پھر دوسرے لوگوں کو لے کر آ جاتی ہے۔ میں بھی اسی کشتی پر سوار ہوا اور تمہارے دربار میں آ گیا۔ جب یہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا علی ابن میثم نے، تو وہ دہریہ فوراً کہنے لگتا ہے کہ اے احمق، انہیں کہتا ہے احمق یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بغیر ملا کے بھی کبھی کوئی کشتی چلتی ہے؟ کیا کسی نے دیکھا ہے کہ بغیر ملا کے بھی کشتی چلتی ہو؟ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اب علی ابن میثم جواب دیتے ہیں کہ جب بغیر ملا کے ایک کشتی نہیں چل سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات، اس میں چاند سورج ہے، ستارے موجود ہے، پہاڑ موجود ہے، دریا ہے، یہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو وہ دہریہ سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھے جواب دینے کے لیے واقعہ بنایا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنے فروعات کو بچانے کے لیے اپنے اصولوں کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس پر دلیلیں قائم کرنی ہوگی، پڑھنا ہوگا کہ اماموں نے کس طرح سے دلیلیں پیش کی ہے۔ اب
توحید خداوند عالم، وجود خدا. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دکھائی دے گا. اب جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی دکھائی دے گا، تو وہ مرنے کے بعد ہی عالم برزخ میں جو ہے وہ جہنم کی سختیوں میں پھنس جائیں گے. اس لیے کہ موت کا وقت سخت وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت شیطان آتا ہے پانی لیے ہوئے. اور جو خدا کے وجود کا، خدا کو دیکھنے کا عقیدہ رکھتے ہوں گے کہ خدا دکھائی دے گا، وہ اسی شیطان کو خدا مان لیں گے. تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہے. ایسے ہی عقیدے والے ایک عالم دین تھے جناب بہلول کے زمانے میں. وہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی 3 باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی. تو شاگردوں نے کہا وہ کون سی 3 باتیں؟ وہ 3 باتیں بتاتا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ بندہ اپنے کاموں میں مختار ہے، مجبور نہیں ہے. اور وہ عالم کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی کام کراتا ہے اللہ کراتا ہے. دوسری بات ان کی جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو آگ نہیں جلا سکتی. پھر تیسرا عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھائی دینے والا نہیں ہے، جبکہ وہ عالم بیان کرتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز بھی ہو اسے دکھائی دینا چاہیے. اللہ ہے تو وہ دکھائی دے گا، قیامت کے دن وہ دکھائی دے گا. اب یہ اپنا عقیدہ پیش کر کے شاگردوں کے ساتھ نکلتے ہیں باہر. اب جیسے ہی باہر نکلے تو بہلول دانا ان کی باتوں کو سن رہے تھے. بہلول دانا نے جب ان کی باتوں کو سنا تو اب ان سے رہا نہیں گیا کہ اب مجھے تو ان کا جواب دینا ہے. یہ عجیب طریقے سے جواب دیتے تھے بہلول دانا، ان کے جواب دینے کا طریقہ الگ تھا. اب انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس عالم دین کے سر پر پھینک کر مارا اور وہاں سے بھاگنے لگے. اب جیسے ہی یہ بھاگے تو ان کے شاگردوں نے انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کے ہارون رشید کے دربار میں لے آئے. اب ہارون رشید کا دربار لگا ہے. وہ عالم کہتے ہیں کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، اس بہلول نے مجھے مارا ہے. اب دیکھیے جواب کس طرح سے دے رہے ہیں. بہلول کہتے ہیں میں نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا ہے. تو عالم کیا کہتے ہیں نہیں نہیں تم نے ہی مجھے مارا ہے. اللہ کیسے مارے گا؟ اللہ مجھے کیسے مارے گا؟ تم نے مجھے مارا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں ابھی تو تم اپنے شاگردوں سے کہہ رہے تھے کہ جو بھی کام کراتا ہے اللہ کراتا ہے، بندہ اپنے کام میں مجبور ہے، جو بھی کراتا ہے اللہ کراتا ہے، لہٰذا مجھے سزا مت دو اللہ کو دو، اس لیے کہ میں نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا ہے. اب پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم نے ہی مجھے مارا ہے، اور وہ دیکھو مٹی کا ڈھیلا بھی میں لے کر آیا ہوں، اس مٹی کے ڈھیلے سے مجھے تم نے مارا ہے. ثبوت پیش کیا کہ مٹی کے ڈھیلے سے مجھے مارا ہے. تو اب بہلول جواب دیتے ہیں، کہا کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس چیز سے بنایا؟ تو وہ عالم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے. تو اب وہ جواب دیتے ہیں تم ابھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے اور آگ کو آگ جلا نہیں سکتی، یعنی جو شے جس چیز کی بنی ہو وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. کہنے کا مطلب یہ ہے تو تم مٹی کے بنے ہوئے ہو، یہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا، تو مٹی مٹی کو کیسے لگ سکتی ہے؟ اب وہ مبہوت ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب کہنے لگے مجھے بہت زور سے لگی ہے اور درد بھی ہو رہا ہے، تم خاموش ہو جاؤ، تم نے ہی مجھے مارا ہے اور مجھے درد بھی ہو رہا ہے. اب یہ تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں، کہا کہ تم ابھی کہہ رہے تھے جو چیز موجود ہو اسے دکھنا چاہیے، دکھائی دینا چاہیے. تم کہہ رہے تھے کہ خداوند عالم ہے تو وہ دکھائی دے گا، اگر تمہیں درد ہے تو دکھاؤ،
درد کہاں ہے؟ اب وہ پریشان سمجھ گئے کہ بہلول نے مجھے جواب دینے کے لیے مارا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جناب بہلول کے جواب دینے کا انداز، اور ایک ہمارے مولا امیر المومنین کے جواب دینے کا انداز۔ جب کسی نے پوچھا امام سے کہ مولا یہ بتائیے انسان مجبور ہے یا مختار، تو اب عزیزان گرامی بہلول نے اتنا انتظار کیا جواب دینے کے لیے، لیکن یہ امیر المومنین ہے، بہلول کے بھی مولا ہے، تو ان کے جواب دینے کا انداز کچھ اور ہے۔ فوراً وہی جواب دیتے ہیں، کہا کہ ایک پیر اٹھا لو، ایک پیر اٹھا لیا، کہا کہ اب دوسرا پیر اٹھا لو، کہا کہ مولا دوسرا پیر اٹھانے پر مجبور ہوں، ایک پیر اٹھانے پر مختار تھا، دوسرا پیر اٹھانے پر مجبور ہوں۔ امام نے جواب دے دیا کہ انسان بعض کاموں میں مجبور ہے، بعض کاموں میں مختار ہے۔ اب جب جواب مل گیا تو پھر سوال کرتا ہے کہ مولا آپ سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ تو پھر فوراً جواب دیتے ہیں اس سوال کا، کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا سامنے سے، مولا 5 انگلیاں ہے۔ اب امام جواب دیتے ہیں کہ ابھی تم نے سوچا نہیں، میں نے سوال کیا کتنی انگلیاں ہے، تم نے بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیا۔ تو مولا سے کہتے ہیں مولا یہ تو میرے ہاتھوں سامنے ہی میرا ہاتھ موجود ہے، مجھے دیکھنا نہیں پڑتا ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ کہا کہ مولا نے کہا یہ دنیا ہمارے سامنے ایسے ہی موجود ہے، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، جیسے تمہارے سامنے یہ ہاتھ موجود ہے ویسے ہی یہ کائنات ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی سب سے پہلے ہمیں اپنے اصولوں پر جو دلیلیں ہیں وہ دلیلیں عقل کے ذریعے سے قائم کرنی ہوگی تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط رہے، کوئی ہمارے عقیدے کو متزلزل نہ کر پائے، ہلا نہ پائے۔ جب ہمارا عقیدہ مضبوط رہے گا تو ہمارے فروعات بھی خود بخود مضبوط ہوتے رہیں گے۔ وصلی علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بحق